بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو میرا اور آپ کا، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج مسلمان کئی ایک مسائل سے دوچار ہیں۔ آج مسلمان سود کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں میں غربت بہت زیادہ عام ہے۔ آئے دن غربت کا جو گراف ہے، غربت کا جو اوسط ہے، غربت کی جو شرح ہے، وہ آئے دن بڑھتی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے کئی نوجوان آج جیلوں میں اپنی جوانی اور اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل کو بتانے سے پہلے میں نے ابھی آپ سب کے سامنے سورۃ التوبہ کی 103ویں آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ اے نبی تم لوگوں کے صدقے کے مال کو لو اور ان کی تطہیر کرو، ان کو پاک کرو، ان کا تزکیہ کرو اور ان کے لیے دعائے خیر کرو، اور آپ کی دعائے خیر ان کے لیے باعث سکون رہے گی، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے، سب سے پہلے جو ہے اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 پلر ہیں۔ اس میں سے تیسرا اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہر سال ایک مقررہ مقدار پر پہنچنے کے بعد، اس پر ایک سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں پر اس کو فرض کیا ہے۔ 2.5% یعنی 2.5% ہر سال لوگ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر کیا ہے تو بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ساتھ میں ملا کر ذکر کیا ہے۔ جہاں پر نماز قائم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، وہیں پر زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھارا ہے، اور سب سے زیادہ نماز اور زکوٰۃ، یہی 2 لفظ عام طور پر قرآن مجید میں ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان رشتہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہے، لوگ جمع ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اجتماعی طور پر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اہم رشتہ یہ ہے کہ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔
اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی یہ بندوں کا حق ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں پر بھی اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا اللہ تبارک و تعالی تذکرہ فرماتے ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ اشارہ ہم کو دیتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہم اللہ کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، وہیں پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم زکوٰۃ پر بھی، حقوق العباد کی بھی ہم پابندی کریں۔ اور زکوٰۃ کا صحیح استعمال اگر ہو جائے تو ہمارے مسلم معاشرے میں جتنے مسائل ہیں وہ مسئلے ختم ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو صرف مال زکوٰۃ کی وجہ سے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے کہ مصارف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کن چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے، اس کو معلوم کرنے کے لیے سورہ توبہ کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مصارف ذکر کیے ہیں، یعنی 8 ایسے مصارف ہیں، 8 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم کو زکوٰۃ خرچ کرنا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس آیت پر عمل کر لیں گے تو آج مسلمانوں کے جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر جو غربت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ زکوٰۃ غریبوں کو دو، فقیر کو دو، یعنی جس کے پاس، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ مسکین کو بھی زکوٰۃ دو۔ مسکین اور فقیر یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کچھ نہ کچھ نواز کر ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اس کی بنیادی چیزیں ادا نہیں ہو سکتی۔ اور کبھی کبھار انسان خود کفیل ہوتا ہے، انسان اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن حالات اس کو مسکین بنا دیتے ہیں، حالات اسے مجبور کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان کو کچھ ایسی آفت آ جاتی ہے، کوئی ایک ایسی بیماری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان عاجز آ جاتا ہے، اس کے پاس اس کو دور کرنے کے لیے مال نہیں ہوتا، تو گویا کہ یہ بھی ایک طریقے کا مسکین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فقیر کو زکوٰۃ دو اور مسکین کو زکوٰۃ دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر کہا والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پہلے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جو ہے زکوٰۃ کا وہاں پر اجتماعی سسٹم تھا، لوگ جو ہے زکوٰۃ یوں ہی ادا کسی کو بھی دے کر نہیں چلے جاتے، بلکہ اس وقت اسلامی مملکت ہوتی تھی، اس کے ماتحت ایک باقاعدہ ایک گروپ ہوتی تھی، ایک بیت المال ہوتا تھا، لوگ وہاں لا کر وہاں پر لا کر زکوٰۃ دے دیتے تھے، اور وہاں کے کچھ لوگ جو ہیں، جو لوگ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہاں ان تک پہنچتے ہیں، ان کو یاد دلاتے ہیں، ان کا حساب کرتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ لے کر آ کر بیت المال میں جمع کرتے ہیں۔ تو ان کی جو یہ محنت ہے، اس محنت کو بھی اسی مال زکوٰۃ میں سے ان کی تنخواہ دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس میں یہ کہا کہ جو بھی لوگ ایسا مال وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی دو، ان کو زکوٰۃ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کی اجرت سمجھ کر، ان کی تنخواہ سمجھ کر دینی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، میں گیا اور زکوٰۃ وصول کر کے لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ اٹھا کر مجھے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے یہ کام پیسوں کے لیے نہیں کیا، اے اللہ کے نبی میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر، اگر تمہارے پاس مال بن مانگے اگر تم تک پہنچتا ہے تو تم اس کو لے لو، یا اپنے اوپر خرچ کر لو، یا اس کو صدقہ دے دو۔ تو تیسرا مصرف، تیسری وہ جگہ ہے جو لوگ زکوٰۃ کے سسٹم کو چلاتے ہیں، ہم ان پر بھی زکوٰۃ کے مال سے ہی خرچ کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مؤلفۃ قلوبہم، یعنی وہ لوگ جن کو تالیف قلب کی ضرورت ہے، یعنی ایسے مہاجر بھائی، ایسے نو مسلم بھائی جو ابھی اسلام میں داخل ہو کر ہیں،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کفر سے اسلام کی طرف لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے خاندان والے ان کو جائیداد سے الگ کر دیتے ہیں، ان کو گھر سے الگ کر دیتے ہیں، ان کو وراثت سے الگ کر دیتے ہیں، ان کو بزنس سے الگ کر دیتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ یہ لوگ بہت زیادہ اسلام میں آنے کے بعد مجبور ہوتے ہیں، انہیں مسلمانوں سے ایک امید رہتی ہے، ان کو مسلمانوں سے ایک آس رہتی ہے کہ شاید یہ مسلمان ہمارا کچھ بھلا کر دیں گے۔ تو ایسے حالات میں بھی ہم زکوٰۃ کا مال ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کچھ تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ کے مال سے ان کو تجارت کے لیے کچھ پیسہ دے دیں۔ اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم ان کے مال اس کو پڑھائی کے خرچے کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور ایک علماء نے ایک اور چیز بھی یہاں پر یہ بھی ذکر کی ہے کہ نفل صدقہ جو ہے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے غیر مسلم کو بھی۔ اگر کوئی آپ کے پاس آ کر کہے کہ میں بھوکا ہوں، کوئی غیر مسلم آپ نے کھلا دیا، اللہ اس کا اجر آپ کو دے دے گا، لیکن اگر زکوٰۃ کا مال آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ لیکن ایک صورت جائز ہے جس میں آپ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ اس وقت جب کہ اس کا تعلق مسلمانوں کے مفاد عام سے ہو۔ یعنی مثال کے طور پر ایسے سمجھے کہ ایک ایسا وکیل ہے جو مسلمانوں کے حق میں لڑتا ہو، جو مسلمانوں کو اپنے دشمنوں سے بچاتا ہو، حالانکہ وہ کافر ہے لیکن وہ مسلمانوں کا سپورٹر ہے، وہ مسلمانوں کو سپورٹ کرتا ہے، وہ مسلمانوں کی حق کی آواز بنتا ہے۔ ایسے حالات میں ہم زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس وکیل پر خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں، اور 4 چیزیں ہیں، اور 5ویں چیز جو ہے وہ ہے رقاب، یعنی غلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلام کا جو سسٹم تھا، لوگ جنگوں میں جا کر جب ہار جاتے تھے تو ان کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کو قیدی بنا کر لے کر آ جاتے اور ان کو غلام کے طور پر ان کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسلام کی سب سے بڑی خوبی اور اسلام کا سب سے بڑا ہم پر احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلامی کے سسٹم کو لوگوں کو اس سے آزاد کرایا۔ بتایا جاتا ہے کہ آج بھی افریقہ کے کچھ ممالک میں آج بھی یہ سسٹم باقی ہے، لیکن عام طور پر یہ سسٹم یہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیے کہ کوئی بھی اگر شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرو، کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرو۔ یعنی یہ جو بار بار غلام آزاد کرنے کی یہ جو ترغیب ہے، گویا کہ یہ انسان کو غلامی سے نکال کر اس کو اپنے حقیقی مقام تک پہنچانا ہے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے، یہ اسلام کا سب سے بڑا احسان ہے ہم پر۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو زکوٰۃ یہ جو 8 چیزیں ہیں، 8 لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں یا 8 میں سے کسی ایک کو بھی ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم 8 کو بھی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو یہ چیز ہمارے سے فوت ہو جائے گی، کیونکہ آج تو غلامی کا سسٹم نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک بدیل ہے، وہ کیا ہے کہ آج ایسے کئی نوجوان جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ کئی نوجوانوں کو صرف شک کی بنیاد پر پولیس اٹھا کر لے کر گئی اور جیلوں میں سلاخوں میں بند کر دی، اور ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، لاچار بیوی، بوڑھے ماں باپ، پالنے والا کوئی نہیں۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے جیلوں میں جا کر ایسے مسلمانوں کو زکوٰۃ کے پیسے سے جا کر رہا کریں۔ بتایا جاتا ہے کہ 5-10 ہزار روپے میں بھی کئی ایسے قیدی ہیں جن کو ہم 5,000 روپے ادا کر دیں گے تو ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ تو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سب کو جواب دینا پڑے گا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہماری توجہ اس طرف بھی جائے، زکوٰۃ کا کچھ پیسہ یہاں پر بھی خرچ ہو، جس کے ذریعے سے ایک انسان کی نئی زندگی بن جاتی ہے، ایک خاندان کی امید جاگ جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور 6ٹھی چیز وہ ہے قرض دار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قرض دار کو بھی تم زکوٰۃ ادا کرو۔ کوئی آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا قرض دار ہے جو قرض کی وجہ سے جونج رہا ہے، اگر ہم اس کی مدد کرتے ہیں، قرض دار کو بھی شریعت نے یہ کہا کہ ایسے قرض دار کو نہیں دینا چاہیے جس کے پاس پہلے سے مال ہو، جس کے پاس جائیداد ہو، جس کے پاس سونا ہو، جس کے پاس چاندی ہو، جس کے پاس زیورات ہو، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ اس کی نیت ہی دینے کی نہیں تو ہم کیوں دیں؟ ایسا قرض دار جس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہو،
جس کے پاس قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہو تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ میں سے دینا چاہیے۔ اگر ہم زکوٰۃ میں سے نہیں دیں گے تو وہ مجبور ہو کے جائے گا، بینکوں کے چکر کاٹے گا، وہ سود میں پڑے گا، وہ لون میں پڑے گا، جس کی وجہ سے اس کا مسئلہ سلجھنے کے بجائے اور بگڑتا چلا جائے گا۔ اور ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہم لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے یہ جو مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پر زیادہ فوکس کریں، ہم زیادہ تر اس پر ایسے لوگوں کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اور ساتویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی ہے وہ ہے جہاد۔ جہاد جو ہے بغیر مال کے جہاد ادا نہیں کر سکتے، جہاد کے لیے مال ہونا بہت ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ جہاد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، جہاد میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہی ہے وہ ہے ابن السبیل، یعنی مسافر کو۔ پہلے کے زمانے میں آج کی طرح نہیں، آج ہمارے پاس ATM ہیں، ہم کہیں پر بھی سفر کریں، کسی بھی ملک کو چلے جائیں، ہم ATM سے پیسے نکال کے ہم اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ کوئی بھی اگر کسی ملک سے دوسرے ملک کو جانا تھا تو وہ جتنا مال اس کے پاس ہے اسی میں وہ پہلے سے حساب لگا لیتا کہ مجھے جا کے آنے میں کتنا خرچ ہوگا، اسی کے حساب سے وہ مال اٹھا لیتا تھا۔ تو عام طور پر اس زمانے میں جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کو سفر کرنے میں لٹیروں کا اندیشہ ہوتا، بعض لوگ اس کو لوٹ لیتے، گرچہ کہ وہ اپنے شہر کا سب سے بڑا امیر شخص ہو، لیکن دوسرے جب شہر کو جاتا ہے تو وہ وہاں کا غریب بن جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کی ادائیگی کرو، زکوٰۃ کا مال اس پر بھی خرچ کرو۔ اور زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ کا مال صحیح طور پر مسلمان اگر خرچ کر دیں تو انشاءاللہ کوئی ایک بھکاری بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ بات ایسی ہی نہیں بتا رہا ہوں میں، آج کا یہ جو سودی نظام ہے، یہ نظام ایسا نظام ہے جس میں امیر اور امیر بنتا جا رہا ہے، غریب اور غریب بنتا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بابرکت نظام بنایا ہے زکوٰۃ کا، یہ وہ نظام ہے جس میں امیر تو امیر ہوگا ہی، لیکن امیر کے ساتھ غریب بھی امیر بنتا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ شروع ہوئی، نظام کو نافذ کیا گیا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں زکوٰۃ کا سسٹم چلا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگوں نے انکار کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی اور کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جانور دیتا تھا اس میں جو رسی تھی میں وہ بھی نہیں دیتا، وہ اگر رسی بھی نہ دے گا تب بھی میں اس سے جنگ کروں گا۔ یعنی زکوٰۃ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ ایک عبادت بھی ہے اور مسلمانوں پر فرض بھی ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ وہی اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ شخص مرتد ہے۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنگ کی۔ جب خلفائے راشدین کا دور گزرا تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لوگ زکوٰۃ لے کر راستوں میں نکل پڑتے اور مایوس ہو کے گھر واپس آ جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو کوئی غریب نظر نہیں آتا، ان کو کوئی حقدار ہی نظر نہیں آتا۔ یہ نظام زکوٰۃ کی برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ شروع ہوئی، دھیرے دھیرے نظام چلتا گیا، خلفائے راشدین کا دور گزرتا گیا۔ پھر جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لوگ جو ہے اپنے اپنے طور پر اتنے خود کفیل ہو گئے تھے، مسلمان اتنے زیادہ
فائنینشلی طور پر مضبوط ہو گئے تھے کہ ان کو زکوٰۃ کوئی ادا کرنا چاہ رہا تھا لیکن کوئی حقدار ان کو نہیں مل رہا تھا۔ تو یہ چیز آج بھی ہو سکتی ہے۔ آج بھی اگر ہم اجتماعی طور پر زکوٰۃ کا سسٹم بنا لیں کہ میں اس مسجد سے جڑ کر میں زکوٰۃ کا سسٹم چلا لوں گا، تو آپ وہاں پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہر خاندان والے مل کر ایک زکوٰۃ کا کچھ سسٹم بنا لیں، تب بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عذاب دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اب سمجھے کہ کسی کے 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے واجب ہو چکے ہیں زکوٰۃ کے، تو وہ شخص اگر اس کو ادا نہیں کرتا تو وہ جو مال ہے 2.5%، 2.5%، وہ اس کے بقیہ مال کو ہلاک کر کے رکھے گا، بقیہ مال کو ہلاک کر دے گا۔ اچانک گھر میں کوئی چوری ہو گئی، اچانک کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک ڈاکٹروں نے کہا کہ اتنی بڑی بیماری ہے، پورا پیسہ اس میں لگا دو، تو یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وہ بقیہ مال بھی اس کو برباد کر دے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا مال خود ایک اژدہے یعنی ایک بڑے سام کی شکل میں آئے گا اور ہم کو خود ڈسے گا۔ جس مال کے ذریعے سے، جس مال کی خاطر ہم دنیا میں اپنے بھائی کا رشتہ خراب کر لیے، بیٹا باپ کا رشتہ خراب ہو گیا مال کی وجہ سے، اور اسی مال کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی لگا دی، یہی مال اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو کل یہی مال ہم کو اژدہا بن کر ڈسے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب جو ہے زکوٰۃ کے مسئلے کو سنجیدہ طور پر سمجھیں، سنجیدہ طور پر بیٹھ کر خاندان والے یا کسی بھی ایک محلے والے یا مسلمانوں کی کوئی بھی ایک تنظیم جو ہے اس مسئلے کو بیٹھ کے سنجیدہ طور پر سوچے سمجھے، پلاننگ کرے، تو انشاءاللہ ہمارے بہت سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فقہ الانفاق یعنی مال کہاں خرچ کرنا چاہیے، کتنا خرچ کرنا چاہیے، کیسے خرچ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی سمجھداری عطا کرے، آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمان جس مسائل سے دوچار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پریشانیوں سے نکالے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔